زندگی ایک ٹرین کے سفر کی طرح ہے۔ جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو ہم تنہا نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ کچھ مسافر سوار ہوتے ہیں، والدین، بہن بھائی، دوست اور رشتہ دار وغیرہ۔ تو کچھ ہمارے ساتھ بہت دیر تک چلتے ہیں تو کچھ اپنے اپنے اسٹیشنوں پر اتر جاتے ہیں۔ کچھ ہمیں خوشیاں دے جاتے ہیں تو کچھ یادوں کا بوجھ۔ ہم چاہیں بھی تو کسی کو روک نہیں سکتے، کیونکہ ہر مسافر کا اپنا اسٹیشن مقرر ہوتا ہے۔ آخر میں جب ٹرین اپنی منزل پر پہنچتی ہے تو ہم بھی اتر جاتے ہیں، بالکل اکیلے، لیکن اپنی کہانی مکمل کر کے۔ اچھا، زندگی کا یہ سفر دراصل ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، سب کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور سب کی ایک مقصد اور ایک منزل ہوتی ہے۔ جو شخص یہ بات سمجھ جائے وہ ہر جدائی میں بھی ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ آتے ہیں اپنے اصل پوائنٹ کی طرف، جو ہے ہمیں زندگی میں غم کیوں ملتے ہیں۔ تو دیکھیں، کبھی کبھی جو چیز ہمیں توڑ دیتی ہے نا، وہی دراصل ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جیسے لوہے کو مضبوط بنانے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے نا، ویسے ہی انسان کو غم کے ذریعے مضبوط کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سب یہ سوال ضرور سوچتے ہوں گے کہ آخر ہمیں زندگی میں اتنے غم کیوں ملتے ہیں۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تب اچانک ایک ایسا امتحان آ جاتا ہے کہ جو دل کو توڑ دیتا ہے۔ ہم سب سوچتے ہیں، یا اللہ، آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن ہم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ غم دراصل اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اس کی تربیت ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھی غم ہمیں وہ سکھا جاتا ہے، وہ سبق دے جاتا ہے جو خوشی زندگی میں آنے والی کبھی نہیں سکھا سکتی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تھوڑے خوف سے، بھوک سے، مال جان اور پھلوں کی کمی سے۔ یعنی غم، دکھ اور آزمائش ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ دراصل یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے امتحان ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ اللہ پاک یہ دیکھے کہ ہم میں سے کون سے لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ پاک کی دی ہوئی آزمائشوں پر، غم پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں، توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ تنگی کے بعد اللہ پاک آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ ہم میں سے کون سے لوگ ہیں جو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، صبر نہیں کرتے، اللہ پاک سے شکوہ شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ دیکھتا ہے کہ اس پر کون سے لوگ صبر کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں اور مایوس نہیں ہوتے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، جو ہے غم ہماری اصلاح کیسے کرتا ہے۔ تو دیکھیے، کبھی کبھی انسان خوشی میں گم ہو کر اللہ پاک کو بھول جاتا ہے، تو اللہ پاک پھر اسے تھوڑا سا غم تکلیف دیتا ہے تاکہ یہ پھر سے لوٹ سکے۔ زندگی میں آنے والے غم ہماری روح کو صاف اور ہمارے دل کو نرم کرتے ہیں، ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھاتے ہیں۔ جیسے آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے ایک لوہے کو مضبوط بنانے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے نا، ویسے ہی انسان کو غم کے ذریعے مضبوط کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی جو چیز ہمیں توڑتی ہے وہی دراصل اللہ پاک کے قریب لے آتی ہے۔ جب ہم سجدے میں رو کر دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو دیکھیے، غم کے لمحے میں جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ اس دل کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین راستے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کبھی کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ہر غم، ہر دکھ دراصل اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ تو آج آپ کسی بھی غم یا تکلیف، پریشانی میں ہیں تو مایوس کبھی مت ہوئیے گا، اپنا دل چھوٹا مت کیجیے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ غم ہمیں توڑنے نہیں بلکہ بنانے آیا ہے۔ اللہ پاک کا پیغام ہے کہ میں تمہیں نہیں بھولوں گا بلکہ میں تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ جس نے غم دیا ہے وہی سکون بھی دے گا۔ ہمیں بس صبر، شکر اور یقین رکھنا ہے۔ بے شک ہمارا رب ہمارے ہر آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا بدلہ وہ اپنی رحمت سے ضرور دے گا۔